بسم الله الرحمن الرحيم. فلا شك أن له عللا أربعا، فالعلة الفاعلية هو المتعاقدان، والمادية الإيجاب والقبول، والسورية هو الارتباط المذكور الذي يعتبر الشرع وجوده، والغائية المصالح المتعلقة بالنكاح. وإنما قلنا عقد موضوع لأن البيع والهبة ونحوهما يثبت به ملك المتعة لكن غير موضوع له، فلهذا يصح البيع ونحوه في محل لا يحل الاستمتاع فيه بخلاف النکاح۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیں سب سے پہلے، فلا شک ان لہ عللا اربعا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نکاح کے لیے 4 علتیں ہیں۔ پس علت فاعلیہ وہ متعاقدین یعنی مرد اور عورت ہیں، والمادیۃ الایجاب والقبول، اور علت مادی ایجاب اور قبول ہیں، والسوریۃ هو الارتباط المذکور الذی یعتبر الشرع، اور علت سوری وہ مذکورہ ارتباط ہے جس کے وجود کا شریعت اعتبار کرتی ہے، یعتبر الشرع وجودہ، جس کے وجود کا شریعت اعتبار کرتی ہے، والغائیۃ المصالح المتعلقۃ بالنکاح، اور علت غائی وہ مصالح ہیں جو نکاح سے متعلق ہیں۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا عَقْدٌ مَوْضُوعٌ، اور ہم نے عقد موضوع کہا اس لیے کہ بیع اور ہبہ وغیرہ اس کے ذریعے سے بھی ملک متع ثابت ہو جاتی ہے، لیکن غیر موضوع لہ، لیکن وہ اس کے لیے وضع نہیں کیے گئے، فلہذا اسی وجہ سے صحیح ہو جاتی ہے بیع وغیرہ ایسے محل میں لا یحل الاستمتاع فیہ، جس میں استمتاع حلال نہیں ہوتا، بخلاف النکاح، برخلاف نکاح کے۔ ما قبل میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ نکاح محض ارتباط شرعی کا نام نہیں ہے، ارتباط خاص کا نام نہیں ہے، بلکہ ایجاب اور قبول اور ارتباط کا مجموعہ، ایجاب اور قبول اور ارتباط کے مجموعے کا نام جو ہے یہ نکاح ہے۔ شاعر رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بات فرما رہے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نکاح جو ہے ارتباط اور ایجاب و قبول کے مجموعے کا نام ہے، تو اب یہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ نکاح کے لیے 4 علتوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ اگر نکاح مجموعے کا نام نہ ہوتا تو اس کے لیے علت مادی اور علت سوری کسی بھی صورت میں نہیں پائی جا سکتی تھی۔ نکاح اگر مجموعے کا نام نہ ہوتا تو علت مادی اور علت سوری نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں حقیقتوں کا جو تعلق ہے، علت مادی کا اور علت سوری کا، یہ جو 2 علتیں ہیں، یہ ان حقیقتوں کے خواص میں سے ہے جو مرکب ہوتی ہیں۔ جو حقیقت مرکب نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے علت مادی اور علت سوری نہیں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہے علت مادی اور علت سوری پائی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی جو حقیقت ہے وہ بھی مرکب ہے۔ یہ 4 علتیں شارح نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی ہے علت مادی۔ علت مادی کس کو کہتے ہیں؟ تو علت مادی کی تعریف یاد رکھیں، علت مادی وہ علت کہلاتی ہے جو معلول کا جز ہو۔ علت مادی وہ علت ہے جو معلول کا جز ہو اور اس کی وجہ سے معلول کا بالقوہ وجود ہو۔ علت مادی وہ علت ہے جو معلول کا جز ہو اور اس کی وجہ سے معلول کا بالقوہ وجود ہو، جیسے مکان کے لیے اینٹ، سیمنٹ وغیرہ۔ علت سوری دوسرے نمبر پر، علت سوری کس کو کہیں گے؟ علت سوری کی تعریف کیا ہے؟ علت سوری وہ علت ہے جو معلول کا جز ہو اور اس کی وجہ سے معلول کا بالفعل وجود ہو۔ علت سوری وہ علت ہے جو معلول کا جز ہو
اور اس کی وجہ سے معلول کا بالفعل وجود ہو، جیسے مکان بننے کے بعد میں اس کی جو شکل و صورت ہوتی ہے، یہ علت سوری کہلاتی ہے۔ علت فاعلی تیسرے نمبر پر ہے، تو علت فاعلی کی تعریف کیا ہوئی؟ علت فاعلی وہ علت ہے جو معلول سے خارج ہو اور معلول اس سے صادر ہوا۔ علت فاعلی وہ علت جو معلول سے خارج ہو اور معلول اس سے صادر ہوا ہو، جیسے مکان کے لیے معمار چاہیے ہوتا ہے، مستری چاہیے ہوتا ہے، تو مکان کے لیے معمار، یہ علت فاعلی کہلاتی ہے۔ چوتھی علت ہے علت غائی۔ علت غائی وہ علت کہلاتی ہے جو معلول سے خارج ہو اور معلول کے صدور کا سبب، جو معلول سے خارج ہو اور معلول کے صدور کا سبب بنے، اس کا باعث بنے۔ جیسے مکان بنانے کی جو غرض ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر آرام کرنا، رہائش اختیار کرنا، تو یہ علت غائی ہے۔ نکاح کے اندر بھی شارح فرماتے ہیں کہ یہ چاروں علتیں پائی جاتی ہیں، نکاح کے اندر بھی یہ چاروں علتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ علت فاعلی کون ہے؟ المتعاقدین، علت فاعلی متعاقدین ہے، یعنی مرد اور عورت جو ہے وہ علت فاعلی ہے۔ فالعلت الفاعلیۃ هو المتعاقدین، کہ علت فاعلی متعاقدین یعنی مرد اور عورت ہے، کیونکہ علت فاعلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس سے معلول کا صدور ہو رہا ہو، تو نکاح کا جو صدور ہو رہا ہے وہ انہی کی طرف سے ہو رہا ہے، اس لیے علت فاعلی بنے۔ اور دوسری جو علت تھی وہ تھی علت، دوسرے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا علت سوری کو۔ علت سوری کیا ہے؟ ایجاب، اور یہ علت مادی الایجاب والقبول، علت مادی جو ہے وہ ایجاب اور قبول ہے۔ علت مادی ایجاب اور قبول کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ علت مادی کی ہم نے تعریف پڑھی کہ علت مادی وہ علت ہے جو معلول کا جز ہو اور اس کی وجہ سے معلول کا بالقوہ وجود ہو، تو ایجاب اور قبول یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے معلول کا بالقوہ وجود ہوتا ہے، اس لیے ایجاب اور قبول یہ علت مادی ہوئے۔ والسوریۃ هو الارتباط المذکور، اور علت سوری کیا ہے؟ وہ ارتباط مذکور ہے۔ الذی یعتبر الشرع وجودہ، جس کے وجود کا شریعت اعتبار کرتی ہے، یعنی ارتباط شرعی جس کو ہم نے ماقبل میں بار بار کہا ہے آپ کے سامنے، تو یہ علت سوری ہو گئی۔ علت غائی کیا ہے؟ تو علت غائی کی تعریف ہم نے پڑھی جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے معلول کا صدور ہوتا ہے۔ اب نکاح کے جو اسباب ہیں، نکاح کی جو علتیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ کن کن مصلحتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، تو وہ ساری کی ساری مصلحتیں علت غائی بنے گی نکاح کی۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا عَقْدٌ مَوْضُوعٌ، یہاں سے شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتائی ہے کہ ہم نے نکاح کی تعریف میں جو عقدن کے ساتھ میں موضوعن کی قید لگائی تھی، ہوا عقدن موضوعن، ایسا عقد ہے جو وضع کیا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو۔ کہتے ہیں یہ جو ہم نے قید لگائی ہے، اس قید کے ذریعے سے ان چیزوں کو نکالنا مقصود ہے جن کے ذریعے سے ملک متع تو ثابت ہوتی ہے لیکن ضمناً ثابت ہوتی ہے، اصلاً ثابت نہیں ہوتی۔ یعنی وضع کے اعتبار سے وہ ملک متع کے لیے وضع نہیں ہے، بلکہ وضع کیے گئے ہیں کسی اور چیز کے لیے، اور ضمناً ان سے ملک متع ثابت ہو جاتی ہے، جیسے لفظ ہبہ ہے یا بیع وغیرہ ہے، تو ان کے ذریعے سے جو ہے ملک متع ضمناً ثابت ہوتی ہے، اصلاً ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں لفظ بیع، لفظ ہبہ، اصلاً جو وضع کیے گئے ہیں ملک رقبہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور ملک رقبہ کے واسطے سے پھر ملک متع ثابت ہو جاتی ہے ان کے ذریعے سے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا عَقْدٌ مَوْضُوعٌ، اور ہم نے عقد موضوع کہا اس لیے کہ بیع اور ہبہ وغیرہ ثابت ہو جاتی ہے ان کے ذریعے سے ملک متع، لیکن غیر موضوع لہ، لیکن وہ غیر موضوع لہ ہے، یعنی اس کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں۔ فَلِهَذَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، اس کی دلیل کیا ہے
کہ لفظ بے، لفظ ہبہ وغیرہ یہ ملک رقبہ کے لیے اصلاً وضع کیے گئے ہیں، ملک متع کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ بے ایسے محل میں بھی درست ہو جاتی ہے جس میں استمتاع حلال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی غلام مرد کو آپ نے خرید لیا تو لفظ بے اور ہبہ وہاں پر درست ہو جاتا ہے، حالانکہ وہاں پر استمتاع حلال نہیں ہے۔ یا ایسے ہی آپ نے کسی کی کوئی باندی خریدی اور وہ باندی پہلے ہی سے کسی دوسرے کی بیوی ہے، تو کسی دوسرے کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس سے استمتاع حلال نہیں ہے، لیکن بے اور ہبہ وغیرہ درست ہیں، بخلاف النکاح، برخلاف نکاح کے۔ اس لیے کہ نکاح جو ہے صرف ایسے ہی محل میں درست ہوتا ہے کہ جس میں استمتاع حلال ہو۔ ایسے محل میں نکاح درست نہیں ہو سکتا ہے جس میں استمتاع حلال نہ ہو۔ تو عقد موضوع کہہ کر کے گویا کہ ان الفاظ کو نکال دیا جو ملک متع کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، اگرچہ ضمناً ان سے ملک متع ثابت بھی ہو جاتا ہو۔